أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اور اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو تم ہرگز ان کے لیے اللہ کے سوا مددگار نہیں پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل چہروں کے بل اس حال میں جمع کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب جب بھی جہنم کی آگ بجھے گی تو ہم ان کے لیے اس کو اور بڑھکا دیں گے، اور یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے انسانوں کو پیدا کر دے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ظالم لوگوں نے تو انکار ہی کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاتے تب بھی تم خرچ کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان تو بڑا تنگ دل ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کٹ حجتی اور ان کے بیہودہ سوالات کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، نہ اسے کہیں اور سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اسی طرح مدد بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جسے اللہ نے ایک مرتبہ گمراہ کر دیا ہے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے۔ اسی طرح جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کی۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے صرف راستہ دکھا دینا، جیسے کوئی آدمی ہمارے سے راستہ پوچھے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو ہم اس کو بتا دیں کہ یہ راستہ فلاں منزل پر جا رہا ہے۔ تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راستہ بتانے کا اور دکھانے کا۔ ایک ہدایت کے دوسرے معنی ہوتے ہیں، جو اصلی معنی ہے وہ ہے کسی کو منزل پر پہنچا دینا، صرف دکھانا نہیں بلکہ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیں، ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں پہنچا دیں، یہ اصل ہے ہدایت۔ کوئی آدمی پوچھے کہ گھنٹہ گھر کہاں ہے تو ہم اس کو ہاتھ پکڑ کر وہیں پہنچا دیں، یہ ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت کے جو پہلے معنی ہے یعنی راستہ دکھا دینا، یہ انبیاء کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے اور مخلوق کا کام ہے، اور پوری امت کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ان کو راستہ دکھاتی ہے۔ ہمارا کام صرف راستہ دکھانے کا ہے، پہنچانے کا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس
لیکن کسی کو اس راستے پر چلا دینا اور اس کو منزل پر پہنچا دینا، اس کو جنت تک پہنچا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ منزل پر پہنچانا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، کوئی اور نہیں پا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو تم اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے ان کے لیے، کہ کوئی ان کی مدد کر دے، ان کو راستہ دکھا دے۔ جو ایک مرتبہ گمراہ ہو گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، پھر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا، نہ کوئی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ اس کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور گمراہی سے پناہ چاہنی چاہیے اللہ کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کو اور ان کے بارے میں وعید بیان فرمائی کہ جنہوں نے انکار کیا ہے ہماری آیتوں کا، اور جنہوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، نبوت کو نہیں مانا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ہم ان کو چہروں کے بل جمع کریں گے۔ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف کو چلیں گے تو وہ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، نہ انہیں نظر آئے گا، نہ دکھائی دے گا، نہ کوئی آواز سنائی دے گی، اور نہ وہ بول سکیں گے۔ یہ ان کی ابتدائی حالت ہوگی۔ گو بعد میں ان کو زبان بھی دی جائے گی، سننے کی صلاحیت بھی دی جائے گی، دیکھنے کی قوت بھی دی جائے گی، وہ ایک دوسرا مرحلہ ہوگا۔ لیکن جب محشر کے اندر ان کو جمع کیا جائے گا تو ان کی یہ حالت ہوگی جو یہاں بیان فرمائی کہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے اور چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ جہنم بھی کیسی کہ جب بھی اس کی آگ ذرا ہلکی ہوگی، بجھنا چاہے گی، تو پھر اس کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا ان کے لیے۔ جب بھی وہ ہلکا ہونا چاہے گی تو اس کو فرشتے اور زیادہ بھڑکائیں گے، بھڑکاتے رہیں گے۔ فرمایا یہ سب کچھ، یہ جو سزا ہم نے ان کے لیے مقرر کی ہے، یہ ویسے نہیں، یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کارناموں کی سزا ہے۔ انہوں نے چونکہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے اور پھر میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہ اس کا انکار کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ہمیں ایک دن دوبارہ اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے، تو یہ اس کو تعجب سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ جو آدمی ایک مرتبہ قبر میں چلا گیا، مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کا بدن بالکل مٹی میں گھل مل گیا، نہ اس کی ہڈیوں کا پتہ ہے، نہ اس کے جسم کا کچھ عطا پتہ ہے، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی ہیں، بھلا یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بیان فرمایا کہ روحیں تو محفوظ ہیں، انسان کا جسم ہی تو گلا ہے، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ کیا انہیں اتنا پتہ نہیں جس اللہ نے اتنی بڑی مخلوق آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، اس کے لیے ایک انسان، چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب وہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی اس کے لیے ناممکن چیز نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ جو پیدا کیا وہ نمونے کے بغیر پیدا کیا، دوبارہ جو پیدا کیا جائے گا وہ نمونے کے ساتھ پیدا کیا۔ بغیر نمونے کے بنانا یہ مشکل کام ہوتا ہے، جب نمونہ سامنے ہے اس کو دیکھ کر بنانا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو نہ نمونے کی ضرورت ہے نہ نمونے کے بغیر، اس کو ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے سر نو پیدا کر کے؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے انسانوں کو پیدا کر دے، ان کو پیدا کرنے پر بھی اس کو قدرت حاصل ہے، لہذا اسے محال، ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ قیامت کا چونکہ ہم نے ایک وقت طے کر دیا ہے
ابھی وہ وقت آیا نہیں، لہذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم ہزاروں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، تو کہیں ایسی جھوٹی باتیں، کہانی، گھڑی ہوئی چیزیں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز پیش نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوگی نہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر آئے گی۔ تو قیامت کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ بھی قیامت آئی نہیں رہی، جب آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ظالم لوگ تو انکار ہی کرتے ہیں، ان کا کام انکار ہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تم کنجوسی کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں کنجوسی ہے، بخل ہے اور تنگی ہے، وہ خرچ کرنے کے اندر تنگی دکھاتا ہے، کھل کر خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم ان کو اپنی رحمت کے خزانوں کا بھی اختیار دے دیتے تب بھی اپنا ہاتھ روک لیتے خرچ کرنے کے ڈر سے۔ اب یہاں رحمت کے خزانے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے تو اس سے نبوت کو مراد لیا ہے مفسرین۔ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی بنانا ہی تھا اللہ کو تو طائف اور مکہ یہ بڑے شہر ہیں، یہاں کا کوئی مالدار آدمی، چودھری آدمی، کوئی سردار آدمی نبی بنتا، ایسا یتیم بچہ جس کا نہ باپ ہے اور پیسوں کے اعتبار سے بھی وہ غریب ہے، مالی حیثیت بھی کم ہے، اس کو نبی بنا دیا گیا، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ نبی تو کوئی مالدار آدمی ہونا چاہیے، کوئی رئیس ہونا چاہیے، کوئی چودھری ہونا چاہیے۔ تو کیا اللہ کو یہ چیزیں نہیں ملی؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نبوت، نبی بنانے کا اختیار بھی انہیں کو دے دیتے کہ تم جس کو چاہو نبی بنا دو، تب بھی یہ کنجوسی کر کے بیٹھ جاتے، خرچ نہ کرتے۔ اور اگر اس کا رحمت کے خزانے سے مراد ہے اللہ کے جو خزانے ہیں، بے شمار اللہ کے خزانے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے مکہ کے اندر نہریں جاری فرما دیں، باغات پیدا کرا دیں، یہاں باغ لگوا دیں اور یہاں کے پہاڑوں کو ہٹا دیں تاکہ ہمارے لیے کھیتیاں کرنا، باغات لگانا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم انہیں ان کی خواہش کے مطابق خزانوں کے مالک بھی بنا دیتے پھر بھی کنجوسی کر کے بیٹھ جاتے، کنجوسی کر دیتے ہیں، جسے چاہتے دیتے، جسے چاہتے نہ دیتے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے، فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو اسی پر صبر کرنا چاہیے، اسی پر قناعت کر لینی چاہیے اور زیادہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا آپ ان سے کہہ دو اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاتے تب بھی تم اپنے ہاتھوں کو روک لیتے خرچ کرنے کے ڈر سے کہ کہیں مال خرچ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ ذات جب سے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ کتنا خزانے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، رزق خرچ کر رہے ہیں، پانی خرچ کر رہے ہیں، ہوائیں، آکسیجن، بے شمار اللہ کی نعمتیں روزانہ خرچ ہو رہی ہیں۔ اور کب سے ہو رہی ہیں؟ جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے ہیں، انسانوں کو بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب سے اللہ نے خرچ کرنا شروع کیا اب تک اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی آئی نہیں، لیکن انسان کو اگر اختیار دے دیا جاتا تو وہ خرچ کے ڈر سے روک لیتا ہاتھ کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے، خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے خزانے تو ایسے وسیع ہیں، بے شمار ہیں کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے تو کم نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کی طبیعت کے اندر بخل ہے، تنگی ہے، وہ خرچ کرتا ہے تو بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ خرچ کرنے سے کہیں مال ختم نہ ہو جائے۔ حالانکہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے کہ انسان جو بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ کبھی تو وہی چیز ادا کر دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے میں کچھ اور چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔